اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تھا جو دنیا داری کرتا تھا، اللہ نے اس کو بہت مال دیا تھا اور وہ بہت امیر کمیر شخص تھا، بڑا کھانا پینا اور بہت دوستوں احبابوں کا آنا جانا۔ اچانک کسی وجہ سے اس کے حالات بدل گئے کہ کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ اس کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، زمینیں بک گئی، جائیدادیں اجڑ گئیں، کیونکہ وہ تھا تو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ہر چیز اس کی چلی گئی، یہ واقعہ جو میرے آقا نے بیان کیا ہے یہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ کبھی عبادت کے لیے اللہ کے ہاں حاضر نہیں ہوا تھا۔ اب جب اس کا سب کچھ چلا گیا، جو دوست احباب اس کے بنے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ چند دن تو انہوں نے ادھار پیسے بھی دیے، اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ تم تو بھکاری بن گئے ہو۔ میرے بھائیوں، صرف اللہ کی ذات وہ ہے جس سے جتنا بھی مانگو وہ عطا کرتا ہے، باقی اب کسی بندے سے مانگیں گے تو صرف ایک دن یا 2 دن، اس کے بعد وہ آپ کو کبھی بھی نہیں دے گا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ الجھ گیا، تھک گیا دنیا سے، تو پھر جا کے اس کو مسجد یاد آئی، اس نے اللہ کو سجدہ کیا اور کیا کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں میرا، اے میرے اللہ میں نے ساری دنیا دیکھ لی، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ جب اس بندے نے کہا اے میرے اللہ میری مدد فرما، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا جیسا یہ کہتا ہے ویسے ہی کر دو۔ تو یہ حکم پا کے فرشتے کہنے لگے اللہ سے، یا اللہ ہماری جرت تو نہیں، لیکن یہ جو بندہ ہے یہ ڈر کے نہیں آیا، یہ الجھ کے پھنس کے آیا ہے کہ یا اللہ یہ تجھ سے ڈر کے یا تیری محبت میں تیرے در پہ حاضر نہیں ہوا۔ آواز قدرت آئی، سبحان اللہ۔ میرے اللہ کریم نے فرمایا، فرشتوں تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں تو صرف یہ پتا ہے کہ یہ ابھی الجھ کے اور پھنسا ہوا آیا ہے، مجھے تو آگے کی بات کا بھی پتا ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ آگے کیا ہے؟ تو فرمایا میرے اللہ کریم نے، میں نے اسے نواز دینا ہے اور اس نے دوبارہ آنا بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا رحمان اور کریم ہے میرا اللہ۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اس شخص کو اللہ نے دے دیا، وہ چلا گیا، دوبارہ پھر وہی کہ وہ بھول گیا اللہ کو، پھر ڈیرے داری، دنیا داری، وہی جھوٹے یارانے، وہی دوستیاں، پھر انہی کاموں میں الجھ گیا۔ کچھ وقت پھر گزرا تو اس کے حالات پھر خراب ہو گئے، پھر وہ دوست جو کہتے تھے کہ نہیں وہ دور اور تھا اور یہ وقت اور ہے، پھر بدلنے لگے، پھر اس بنی اسرائیل کے شخص سے رخ پھیرنے لگے، حالات پھر بگڑنے لگے۔ جب سارے دروازے کھٹکھٹائے تو دل میں چور ہے کہ پچھلی مرتبہ میں نے دعا کی تھی، لیکن کیا میں نے فراڈ ہی تھا، کہ پکی توبہ کی تھی اللہ سے، لیکن جب سارے دروازے اس نے کھٹکھٹا لیے اور اس کی مراد پوری نہیں ہوئی، تو پھر اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں اب کہاں جاؤں سوائے اللہ کے در کے علاوہ، تو پھر وہ مسجد میں حاضر ہو گیا اور پھر وہ اللہ سے فریاد کرنے لگا، یا اللہ اب کے بار ایسا نہیں کرتا، تو مہربانی فرما اور ایک مرتبہ نظر کرم کر دے۔ میرے آقا کریم بیان کر رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ صرف ایک مرتبہ، اب نہیں کرتا،
تو رب کریم نے پھر فرشتوں سے فرمایا جو مانگتا ہے دے دو اس کو۔ فرشتے پھر کہنے لگے یا اللہ یہ ڈر کے نہیں آیا، یہ الجھ کے آیا ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ دوبارہ آئے گا بھی نہیں، لیکن اب وہ آ گیا ہے تو جو مانگتا ہے دے دو۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کا شخص اس طرح 70 مرتبہ اللہ کے حضور حاضر ہوا، یعنی 70 مرتبہ اس نے توبہ کی اور اللہ سے مانگا اور میرے اللہ نے اسے دیا۔ میرے عزیزوں، یہ صرف میرے اللہ کی ذات ہے جو اتنی مرتبہ کے اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ جتنا مرضی کو اپنا سگا رشتہ دار بھی ہو، وہ بھی ایک مرتبہ 2 مرتبہ یا چند مرتبہ مدد کر دے گا، لیکن اتنی مرتبہ مدد کرنے کا حوصلہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ نے لوگوں کو بہت دیا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس مال و دولت ہے، رزق کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن ان میں حوصلہ نہیں کہ وہ کسی کو دے دیں، کسی کی مدد کر دیں۔ کہ وہ 70 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوا اور 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اس نے اپنی زندگی میں ناپسندیدہ کام کیے۔ ایک دن وہ رات کو اٹھا، اب الجھا نہیں، مال و دولت بے پناہ ہے اس کے پاس۔ رات کو اٹھ کے بیٹھ گیا اور دل میں خیال آیا کہ میں کتنا برا ہوں۔ اللہ کے دروازے پر تب جاتا ہوں جب پھنس جاتا ہوں، اس کے آستانے پہ تب جاتا ہوں جب الجھ جاتا ہوں، یا اس وقت جاتا ہوں جب بیمار ہو جاتا ہوں۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ کتنا میں خود غرض ہوں۔ اٹھا، پھر تڑپا، مصلی بچھایا اور اللہ کو یاد کرنے لگا، اور اس کا مصلی آنسوں سے بھیگ گیا اور کہنے لگا اے میرے اللہ تو عظیم ہے اور میں ذلیل ہوں، تو بڑا ہے میں عاجز ہوں، تیری کیا بات ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ میرے اللہ میں نے 70 مرتبہ توبہ کی اور ہر مرتبہ جھوٹی کی، تیرا کتنا بڑا حوصلہ ہے، تو نے ہر دفعہ ہی میری توبہ کو قبول فرمایا۔ اے میرے اللہ آج میں لالچ لے کر تیرے در پہ حاضر نہیں ہوا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کھولو ذرا آسمان کے دروازے، تم کہتے تھے کہ یہ الجھ کے آیا، پھنس کے آیا، کھولو آسمانوں کے دروازے، وہ دیکھو وہ سجدے میں گرا ہوا ہے، یہ آج الجھ کے نہیں آیا، یہ آج مجھ سے ڈر کے آیا ہے، آج میرے پیار میں آ گیا ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ پہلے تو مال دیتا تھا، اب کیا دے گا؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ فرمانے لگا میں اب اسے دنیا میں عزت دوں گا اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کروں گا۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس واقعے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب بھی مانگنا ہے، جتنی مرتبہ بھی مانگنا ہے، تو صرف ایک اللہ سے مانگے۔ اس سے مانگنے میں کوئی شرم نہیں، کوئی آر نہیں، اور نہ ہی اللہ دے کر واپسی کا تقاضا کرتا ہے، اور نہ ہی وہ احسان جتاتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں کسی سے مانگ لیتے ہیں 1 مرتبہ 2 مرتبہ، وہ دے بھی دے گا۔ اگر کسی موقع پر ہو سکا تو وہ ضرور یہ جتائے گا کہ میں نے تمہیں فلاں وقت اتنا پیسہ دیا تھا یا تمہاری مدد کی تھی۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ اگر کسی کا کاروبار نہیں چلتا، یا ملازمت میں ترقی نہیں ہوتی، یا ملازمت ہی نہیں ملتی، یہ وظیفہ اصل میں ہے مال و دولت اور رزق کی بارش کا۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اپنی جو بھی کوشش ہے وہ بھی آپ نے کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، ہمیں یہ حکم نہیں ہے۔ ہم باہر نکلیں گے، اپنے کام کاج بھی کریں گے اور اللہ سے اس کی مدد بھی مانگیں گے۔ تو یہ بڑا خوبصورت پیارا سا نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم المغنی۔ اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ غنی اور بے نیاز کرنے والا، بے پرواہ۔ تو انشاءاللہ تعالی اس اسم کو پڑھنے والا ہمیشہ امیر ہوگا اور لوگوں سے بے پرواہ بھی ہوگا، یعنی اس کو کسی کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لفظ کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ یہ اللہ کی صفات ہے، کیونکہ اللہ ہی بے شک غنی ہے اور بے نیاز کرنے والا ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا مغنی یا اللہ، یا مغنی یا اللہ، یا مغنی یا اللہ۔ ایک اللہ کا صفاتی نام ہے اور ایک اللہ کا اپنا نام ہے، تو ہم دونوں ناموں کو ملا کر اللہ کو پکاریں گے اور جو بھی ہماری حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیے گا، اول آخر دروشی پڑھیے گا اس کے 11 مرتبہ، اور صرف چھوٹے سے لفظ ہیں صبح بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب، آپ نے صرف اس کو 500 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، فجر کی نماز کے بعد جہاں مرضی آپ پڑھ لیں اس کو، اور ایسے ہی آپ مغرب کی نماز کے بعد چاہے گرمی ہو چاہے باہر ہو کہیں بھی ہو، جیسے آپ نے نماز پڑھی اس کو صرف اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھ کے اس کے بعد آپ نے اس کو صرف 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مغنی یا اللہ، یا مغنی یا اللہ۔ تو یہ صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بدل دے گا، کیونکہ اس میں ایک تو امیر کرنے والا ہے، دوسرا لوگوں سے بے پرواہ ہو جائیں گے، آپ بے نیاز ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور کسی بھی وظیفے اور عمل کا اثر زیادہ ہوتا ہے اگر 2 3 4 5 سب گھر والے کر لیں۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یار مجھے بہت تنگی ہے، تو میرے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں وہ سب اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت بہت جلدی ہوگی۔ اور یہ ان وظائف میں سے شامل ہے جو اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ساری زندگی آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میرے بہن بھائی بچے رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے خزانوں سے ان کو بہت زیادہ مال و دولت اور رزق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑھے گا اس کا اجر اس کا ثواب آپ کو مجھے ہم سب کو ملے گا۔ چلے ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔